تقریباً 1-2 سال پہلے حضرت معاویہ کے انتقال سے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے انتقال سے 1-2 سال پہلے اس وقت انتقال کر گئے تھے۔ مکہ جاتے ہوئے راستے میں اچانک ان کا انتقال ہوا اور پھر مکہ مکرمہ میں ان کو دفن کیا گیا۔ یہ پہلے بیٹے تھے حضرت ابوبکر کے۔ دوسرا بیٹا حضرت ابوبکر کا وہ حضرت معذرت کے ساتھ تھوڑا سا یہ انگلی میں تکلیف ہے، عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہجرت کے موقع پر اس عبداللہ کا بڑا اہم کردار رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر دونوں ہجرت کر رہے تھے، ہجرت والی رات بڑی مشہور ہے سیرت النبی کے بیان میں، دن بھر مکہ میں گزارتے تھے۔ یہ سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ گئے ہوئے تھے، یہ پیچھے مکے میں تھے۔ حضرت عبداللہ دن بھر یہ مکے میں گھومتے پھرتے تھے اور چپ چپ کے لوگوں کی باتیں سنتے تھے کہ لوگ میرے ابو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا سازشیں بنا رہے ہیں، کیا منصوبے بنا رہے ہیں۔ ادھر ادھر خاموشی کے ساتھ ادھر کان لگایا ادھر کان لگایا لوگوں کی باتیں سنتے تھے، خبریں جمع کرتے تھے اور رات کے وقت چھپ کر غار ثور میں جاتے تھے۔ غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں گزاری تھی۔ غار ثور کافی دور ہے، رات کے وقت جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مکے میں تھوڑی سی آبادی، تو رات کے وقت مکے سے باہر نکلنا اندھیرے میں، آج کا دور تو نہیں ہے نا کہ ہر جگہ روشنیاں ہیں اور انسانوں کے جمگٹے لگے ہوئے ہیں، ایسا تو نہیں۔ اس زمانے کی بات ہے کہ اس وقت مکہ شہر تھا، لیکن سمجھ لے کہ آج کل کے ہمارے شاید کسی گاؤں سے بھی چھوٹا ہوگا۔ اس زمانے کے شہر آج کے گاؤں سے برابر یا اس سے چھوٹے یا اس کے آس پاس ہوا کرتے تھے۔ تو رات کو پھر گھر سے نکل رہے ہیں، رسول اللہ کے پاس غار ثور پہنچ رہے ہیں۔ وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ابا کو ساری خبریں بتاتے تھے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اس طرح کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے آپ کے خلاف وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جب صبح قریب ہوتی تھی، ابھی 1-2 گھنٹے باقی ہوتے تھے، تو وہاں سے پھر نکلتے تاریخی میں۔ ان کی عمر بھی اتنی نہیں تھی اس وقت، واپس آ جاتے تھے۔ طائف کی جنگ میں اس حضرت عبداللہ کو ایک تیر لگا جس کا زخم ٹھیک نہیں ہوا۔ طائف کا غزوہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے بیان کر دیا تھا، فتح مکہ کے بعد یہ غزوہ پیش آیا تھا۔ اس میں ایک زخم تیر کے لگنے کی وجہ سے آپ کو ہوا، جس کی وجہ سے آپ آخر کار بیمار رہے اور پھر اپنے والد کی خلافت کے زمانے میں سن 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی کچھ عرصے بعد اس عبداللہ کا انتقال ہوا، شہادت کی موت نصیب ہوئی، اس لیے کہ اس تیر کی وجہ سے ان کو شہادت ملی جو ان کو غزوہ طائف میں لگا تھا۔ تیسرے بیٹے ہیں حضرت ابوبکر کے محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ یا رحمہ اللہ، اس لیے کہ ان کے صحابی ہونے میں یقین نہیں ہے، اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال چند مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ یہ بہت چھوٹے تھے، 1-2 مہینے کے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت کر گئے۔ یہ حضرت ابوبکر کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس کے بطن سے تھے۔ کی بیویوں کا میں نے ذکر کیا تھا نا، تو ان کی بیویوں میں ایک بیوی تھی حضرت اسماء بنت عمیس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ
وداع کی سفر پہ تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر مدینہ کی میقات ذوالحلیفہ میں ان کی ولادت ہوئی، اور یہ قریش کے سرکردہ سرگرم نوجوانوں میں سے تھے۔ حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد یہ جو اسماء بنت عمیس تھی، ان کی شادی ہوئی حضرت علی سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی۔ تو یہ اپنی اماں کے ساتھ چلتے تھے، یعنی اس وقت ڈھائی سال سے ہوتے، حضرت علی کے پاس گئے، ان کے گھر میں پلے بڑے، پرورش پائی، حضرت علی نے ان کی تربیت کی، اور حضرت علی کو اپنے بیٹے کی طرح رکھتے تھے، اپنے بیٹے کی طرح ان سے پیار محبت کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ آخری 3-4 مہینوں میں ان کی ولادت ہوئی، اس لیے کہ یہ ذی الحج کے مہینے میں پیدا ہوئے، اور ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 3 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ تو چونکہ چھوٹے تھے، بہت زیادہ انسان کو سمجھ نہیں ہوتی اس وقت، کسی کو دیکھ بھی لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، لیکن اس وقت ان کو ہوش نہیں تھا۔ یعنی 1-2 مہینے 3 مہینے کا بچہ ہو تو کچھ اس کو یاد نہیں ہوتا نا، تو اس حوالے سے یہ تابعین میں سے شمار کیے جاتے ہیں، صحابہ میں سے شمار نہیں کیے جاتے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر زمانۂ خلافت میں ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کا گورنر مقرر فرمایا تھا، مصر کا گورنر لگایا گیا، اور بعد میں وہاں پر ان کی موت بھی واقع ہوئی۔ ان کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا قاسم ابن محمد، وہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مجتہد تھے۔ مدینہ کے اندر 7 بڑے بڑے علماء تھے، 7 بڑے بڑے تابعین علماء، یعنی صحابہ کی شاگرد بڑے بڑے علماء جن کو فقہاء سبع کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک ہی قاسم ابن محمد تھے، حضرت محمد ابن ابی بکر کے بیٹے تھے۔ 3 بیٹیاں تھیں حضرت ابو بکر کی۔ پہلی بیٹی کا نام تھا اسماء بنت ابی بکر، اور ان کا لقب ذات النطاقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر انہوں نے اپنے کمر بند کے جو اس طرح باندھا کرتی تھی خواتین، دوپٹے نما چیز ہوتی تھی جو اس طرح سینے پر باندھا کرتی تھی، تو انہوں نے ایک موقع پر ضرورت پڑنے پر اپنے اس کمر بند کو، اپنے اس دوپٹے کو 2 حصوں میں کاٹ دیا تھا کسی ضرورت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی خدمت کے لیے۔ اس وجہ سے ان کا نام مشہور ہو گیا، لقب ذات النطاقین۔ یہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عمر میں بڑی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو ذات النطاقین کا لقب دیا تھا۔ وہ جو انہوں نے اپنا دوپٹہ یا کمر بند کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کر کے یہ عمل انجام دیا تھا، یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ابا کے لیے توشہ تیار کیا تھا کھانے پینے کا، تو اس کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی کہ باندھنا، تو باندھنے کے لیے انہوں نے اپنا دوپٹہ یا اپنے کمر بند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس توشے کو باندھ لیا۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذات النطاقین 2 ٹکڑوں والی، تو کپڑوں کے 2 ٹکڑوں والی خاتون کا نام دیا۔ ان کی شادی ہوئی تھی 10 مبشرہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ زبیر جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بھائی تھے، رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے تھے، ان سے ان کی شادی ہوئی حضرت اسماء بنت ابی بکر کی۔ اور جب انہوں نے ہجرت کی تو ہجرت کے وقت یہ حاملہ پیٹ سے تھے۔ مدینہ کی طرف جب ہجرت ہوئی تو مدینے میں سب سے پہلے جو مہاجرین کا بچہ پیدا ہوا وہ ان کا بیٹا تھا عبداللہ ابن زبیر، صحابی ہیں، چھوٹی عمر کے صحابہ میں سے شمار ہوتے ہیں۔
یعنی کم سن صحابہ کرام میں سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی تو اس وقت ان کی عمر 9-10 سال کی لگ بھگ ہونے سے تھی۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے بڑی لمبی عمر دی تھی، 100 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، اور 100 سال عمر تھی یہ حضرت اسماء کی۔ اس وقت بھی ان کی عقل میں، ہوش میں، سمجھ میں کوئی فرق نہیں آتا، بالکل صحیح سمجھ کے ساتھ آتا، اور ایک دانت بھی نہیں گرا تھا ان کا۔ 100 سال کی عمر میں بھی ان کے سارے دانت پورے تھے حضرت اسماء کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 56 احادیث 56 احادیث روایت کی۔ مختلف صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث روایت کی، نقل کی ہے، تو ان اسماء رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ کی 56 احادیث نقل کی، اور آپ کی شاگرد بھی رہے، صحابہ کرام نے آپ سے احادیث سیکھی ہے، تو ان میں سے حضرت عبداللہ بن عباس اور آپ کے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، اور آپ کا ایک اور بیٹا تھا حضرت زبیر، اور ان دونوں کا بیٹا حضرت عروہ ابن زبیر، وہ بھی فقہائے سبع مدینہ میں سے تھے۔ ابھی میں نے بتایا نا مدینہ میں اس وقت 7 بڑے بڑے علماء کرام تھے تابعین میں سے، تو ان میں ایک محمد ابن ابی بکر کا بیٹا تھا، اور دوسرا اس اسماء کا بیٹا تھا، اس کا نام جس کا نام تھا عروہ ابن زبیر رضی اللہ رحمہ اللہ، یہ تابعی ہے۔ اور ایک اور صحابی ہے عبداللہ ابن ابی ملیکہ، انہوں نے بھی حضرت اسماء سے احادیث روایت کی ہے، اور یہ حضرت اسماء جو تھی یہ بہت سخی سخاوت کی انتہا تھی ان پر۔ ان کا جو انتقال ہوا مکے میں سن 73 ہجری 73 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ 5ویں جو آپ کی اولاد ہے حضرت ابو بکر کی، وہ اما عائشہ ام المؤمنین مخدومۃ المسلمین حبیب خدا حبیب خدا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ نام ان کا حضرت عائشہ ہے، اور صدیقہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کی عمر جب 6 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اور 9 سال کی عمر میں شوال کے مہینے میں ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کی رخصتی ہوئی۔ یہ جو معاملہ ہے کہ حضرت عائشہ کی 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی، بعض جو منکرین حدیث ہے یا بعض جو دین بیدار قسم کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو بہت اچھالتے ہیں کہ نہیں یہ کیسا ہو سکتا ہے، 9 سال کی بچی کے ساتھ شادی، یہ وہ فلاں کا۔ ابھی اس کا وقت نہیں ہے، اس کا کسی موقع پر میں تفصیلی جواب دوں گا کہ یہ کیسے نہیں ہو سکتا، اور یہ فضول قسم کا اعتراض ہے لوگوں کا۔ خواتین میں اس امت کے اندر سب سے بڑی عالمہ حضرت عائشہ ہے، خواتین میں، اور صحابہ کرام کے اندر جو خواتین تھی صحابیات، ان میں بھی سب سے زیادہ علم رکھنے والی خاتون حضرت اما عائشہ ہے، اور پوری امت میں بھی سب سے زیادہ علم رکھنے والی سب سے بڑی عالمہ وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ سے بڑی عالمہ فاضلہ کوئی نہیں، بلکہ بعض کتابوں میں تو لکھا ہے کہ چند صحابہ کرام، مردوں میں سے چند صحابہ کرام کو الگ کر کے یہ صحابہ کرام میں بھی سب سے بڑی عالم ہے۔ صحابہ کرام جو مرد ہیں ان میں بھی چند کو ہٹا کے 7 8 9 10 صحابہ کرام کو ہٹا کے باقی صحابہ سے بھی ان کے پاس علم زیادہ ہے۔ یہ شعر بھی کہتی تھی، شاعری آتی تھی، نصب میں بہت ماہر تھی، اس لیے کہ ان کے والد جو تھے نا بہت بڑے نصاب تھے۔ حضرت ابو بکر نصب کا علم رکھتے تھے۔ نصب کا علم تو آپ لوگ اور ہم جانتے نہیں کہ نصب کیا ہوتا ہے۔ نصب ایک بہت بڑا علم ہے۔ عربوں کے ہاں ان کو اپنا نصب نامہ تو بہت معمولی بات ہے، اپنے گھوڑوں کا نصب بھی ان کو یاد ہوتا تھا کہ یہ گھوڑا فلاں کا بیٹا ہے، ان کے گھوڑوں کے نام ہوتے تھے،
اور وہ موٹا جو تھا وہ فلاں کا بیٹا تھا، وہ فلاں کا بچہ تھا، وہ فلاں کا بچہ، تو گھوڑوں کے نسب یاد ہوتے تھے۔ علم انساب اس کو کہتے ہیں، یہ ایک باقاعدہ ایک علم ہے کہ قوموں کی نسبوں کا پتہ ہو، لوگوں کے نسبوں کا پتہ ہو۔ تو حضرت ابوبکر بہت بڑے نساب تھے، تو اما عائشہ نے یہ علم اپنے والد سے سیکھا تھا۔ اور حضرت عائشہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن رسول اللہ نے ان کی کنیت دی تھی ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں۔ کنیت کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنیت کے لیے اولاد ہونا ضروری نہیں ہے، ویسے بھی عرب لوگ اپنی کنیت رکھا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ یہ رسول اللہ کو محبوب تھی۔ رسول اللہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسروق رحمہ اللہ ام المؤمنین عائشہ، یہ مسروق ایک تابعی ہے، یہ حضرت عائشہ کی شاگردوں میں سے، یہ جب اما عائشہ سے کوئی روایت کرتے تھے ایک حدیث کو تو اس طرح روایت کرتے تھے۔ ہاں، حضرت مسروق یہ فرماتے تھے، حدثتنی الصدیقۃ بنت الصدیق المبرأۃ حبیبۃ حبیب اللہ۔ جب اپنے شاگردوں کو حدیث بتاتے تھے، وہ حدیث جو حضرت عائشہ سے سنی ہوتی تھی، تو یہ فرماتے تھے یہ حدیث مجھے بیان کی ہے صدیقہ نے، وہ عورت جو کائنات میں سب سے بڑی سچی خاتون ہے، اور صدیق کی کائنات میں سب سے زیادہ سچے انسان کی بیٹی ہے۔ المبرہ، وہ خاتون جن کی براءت اور پاکیزگی کا اعلان اللہ نے آسمان سے کیا تھا۔ حبیبۃ حبیب اللہ، اللہ کے محبوب کی محبوبہ تھی۔ اس خاتون کی روایت ہے، انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان صحابہ کرام میں سے ہے جنہوں نے کثرت کے ساتھ بہت زیادہ رسول اللہ کی احادیث کو روایت کیا ہے۔ صحابہ کرام میں وہ صحابہ کرام جنہوں نے زیادہ روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کیا ہے، ان کو مکثرین صحابہ کرام کہا جاتا ہے، یعنی زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے۔ سب سے پہلے نمبر میں اس میں حضرت ابو ہریرہ ہے، اور اس کے بعد مختلف صحابہ کرام ہیں، ان میں ایک اما عائشہ بھی ہے، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات احادیث روایت کی ہے ان کی تعداد ہے 2210، 2210 احادیث انہوں نے رسول اللہ کی روایت کی ہے، 2210، 2210۔ بخاری اور مسلم کے اندر جو متفق علیہ روایات ہیں ان کی، وہ 174 ہے، 174، اور صرف صحیح بخاری میں جو ان کی روایات اور احادیث ہے وہ 54 ہے، 54، اور صحیح مسلم میں جو ان کی روایات ہے صرف صحیح مسلم ہے وہ ان کی ہے 69 احادیث مروی ہے۔ آپ کی عمر 63 سال اور کچھ ماہ تھی کہ آپ کی وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہوا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی سن 57 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کی عہد خلافت، آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ چھٹی اولاد حضرت ابو بکر کی جو تھی وہ تھی حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر۔ ام کلثوم ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بھی نام ہے، اور ابو بکر کی چھوٹی بچی تھی۔ چھوٹی بچی اس طرح کہ جب انہوں نے اپنے ابا کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے حضرت ابو بکر کو نہیں دیکھا تھا، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انتقال کر رہے تھے تو اس وقت یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اور یہ حضرت ابو بکر کی سب سے آخری جو بیوی تھی، جو انصاری تھی، جو میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا، حبیبہ بنت خارجہ، حبیبہ بنت خارجہ انصاریہ، یہ ان کی بطن سے تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے اما عائشہ سے کہا تھا کہ بیٹا تمہارے دونوں بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، تمہارے 2 بھائی ہیں اس وقت، ابو عبد الرحمن اور محمد، اور 2 بہن، اور
دو بہنیں ہیں آپ کی. تو اب عائشہ نے کہا دو بہنیں کہاں سے ہوگی؟ میری تو ایک بہن ہے اسما. یہ کہاں سے دوسری بہن ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ کی ایک بہن تو وہی ہے اسما، لیکن جو دوسری آپ کی بہن ہے وہ حبیبہ بنت خارجہ کے بطن میں ہے، ان کے پیٹ میں ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو کرامت کے طور پر بتا دیا تھا کہ آپ کی بچی پیدا ہوگی. کوئی عالم الغیب ہوتا نہیں. اللہ کبھی کبھی کسی اپنے خاص بندے کو کسی ذریعے سے کسی چیز کا علم دے دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر چیز کا عالم ہو. کسی خاص چیز کا علم اللہ پاک اپنے کسی بندے کو دے دیتا ہے. نبی کو اللہ پاک جو علم اور جو خارق العادت چیزیں عطا فرماتا ہے ان کو معجزہ کہتے ہیں. اور جو نبی کے علاوہ کسی اللہ کے نیک برگزیدہ بندے کو کسی چیز کا علم دے دیا جائے یا کوئی چیز خارق العادت دے دی جائے اس کو کرامت کہتے ہیں. تو یہ کرامت تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی. انہوں نے فرمایا تھا کہ پیٹ میں بیٹی، اور پھر ایسے ہی ہوا کہ بیٹی پیدا ہوئی ام کلثوم. ام کلثوم کی شادی ہوئی بعد میں عشرہ مبشرہ میں سے ایک بڑے صحابی طلحہ بن عبید اللہ. طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں، ان سے شادی ہوئی جو پھر جنگ جمل میں شہید ہو گئے تھے. شہادت کے بعد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ام کلثوم کو اپنے ساتھ لیا اور دونوں نے حج کیا. اپنے ساتھ حج پر لے گئی تھی اماں عائشہ کو. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک خاندان ہے کہ جس کو اللہ پاک نے پورا کا پورا مشرف و اسلام کیا تھا. صحابہ کے درمیان میں صرف حضرت ابوبکر کو یہ خصوصیت حاصل ہے. اس لیے علماء نے صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابوبکر کے علاوہ صحابہ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی مسلسل 4 پشتیں صحابہ ہو. آپ کے والد صحابی تھے، بتایا تھا نا پچھلے جمعے کو، یاد ہے؟ یا تو آپ کو ہوتا نہیں کچھ ویسے بس ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکالتے ہیں. یاد ہے بتایا تھا پچھلے جمعے کو؟ کب مسلمان ہوئے تھے؟ کون سے دن؟ فتح مکہ کے دن. نام کیا تھا آپ کا؟ نام کیا تھا آپ کا؟ عثمان نام تھا. صرف برکت کے لیے نہیں بیٹھا کرے، برکت کے لیے آپ نفل پڑھے، ذکر کرے، ثواب، اس سے ثواب بھی ملتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ معلومات ہے دین کی. یہ آپ کی کلاس ہوتی ہے روزانہ. یہ صرف برکت واعظ و نصیحت کے لیے نہیں ہے، یاد رکھا کریں. تو ان کے والد مسلمان، پھر خود یہ مسلمان، تو والد بھی صحابی، یہ بھی صحابی، پھر ان کے ساری اولاد صحابی، پھر ان کا جو نواسا ہے عبداللہ بن زبیر وہ صحابی. عبداللہ بن زبیر ان کے حضرت اسما کے جو بیٹے تھے وہ صحابی. تو 4 پشتیں ان کی صحابیت سے مشرف. یہ شرف صرف آل ابو بکر کو حاصل ہے. ان کے ایک اور پوتے ہیں محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی بکر، وہ بھی صحابی تھے. ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر کے بیٹے تھے محمد. انہوں نے بھی آخری یعنی چھوٹے تھے اس وقت، لیکن ان کو بھی صحابیت کا شرف حاصل ہے. اللہ اکبر. اب آگے میرا ارادہ تھا کہ حضرت ابو بکر کا جاہلی معاشرے میں اسلام سے پہلے کیا مقام تھا یہ بیان کروں، لیکن آج تھوڑا سا سیرت کے بیان کو سے نو شروع کرنا ہے دوسرے انداز سے. یہ میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم رسول اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اب دوبارہ ہم شروع کر رہے ہیں دوسرے انداز سے، لیکن شروع میں وہ باتیں دوبارہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں تاکہ بار بار کہنے سے سننے سے چیزیں ذہن میں راسخ ہو جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپ کے سامنے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، آج دوبارہ ذکر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں نسب کے اعتبار سے سب سے اونچے نسب والے ہیں۔ آپ کا نسب بہت اونچا ہے اور آپ کی نسب کی عظمت کا اعتراف آپ کی دشمن بھی کرتے تھے۔ آپ کا نام محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے اور دادا کا نام عبد المطلب ہے نہیں، وہ عبد المطلب ان کا نام پڑ گیا تھا کسی وجہ سے، اصل نام ان کا تھا شیبہ، شیبۃ الحمد، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، پردادا کا نام ہے ہاشم، پھر پردادا کے والد کا نام ہے عبد مناف بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان۔ یہ آپ کا نسب نامہ ہے جو بالکل متفق علیہ ہے اور بالکل صحیح مستند ہے۔ اس کے بعد جو حضرت آدم تک یا حضرت نوح علیہ السلام تک بعض لوگ بیان کرتے ہیں وہ مستند نہیں ہے۔ یہاں تک جو ابن عدنان تک ہم نے بیان کیا یہ بالکل صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عدنان کے بعد جو ہے پھر اس میں اختلاف ہے، استنادی طور پر اس میں کچھ فرق بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اور عدنان جو تھے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان کی جو آخری دادا ہے عدنان، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل، تو یہ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام وہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے جن کو حضرت ابراہیم نے ذبح کیا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کو بچایا، لیکن چھری ان کی گلے پہ چلائی گئی تھی۔ اور قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت نبی اکرم رسول اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پیدا ہوئے تھے وہ عام الفیل سے، عام الفیل جس سال ابرہہ نے مکے کے اندر کعبۃ اللہ بیت اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، ڈھانے کا ارادہ کر کے آیا تھا اور پھر اللہ نے خود اس کو ڈھا دیا۔ وہ اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اللہ نے اسے ڈھا دیا۔ سورۃ الفیل آخری پارے میں جو ہم سورہ الم تر کیف فعل پڑھتے ہیں اس میں اس کی تفصیل اللہ نے بیان فرمائی۔ اس واقعے کے تقریباً 50-55 یا 2 مہینے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، دنیا میں آپ کی آمد ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ آپ کے جو والد ہیں ان کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا، جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ یہ زیادہ مشہور قول ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا ہے، لیکن ایک قول بعض تاریخ کے علماء اور سیرت کے علماء کا یہ بھی ہے کہ ان کی والد کا انتقال ہوا تھا ولادت کے 6 مہینے بعد۔ البتہ ان کی جو والدہ تھی وہ ابوا مقام پر مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے ابوا، وہاں پر ان کا انتقال ہوا تھا۔ مدینہ سے واپسی پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 7 سال کے تھے، 6-7 سال کے تھے، چھوٹے بچے تھے کہ راستے میں سفر کے دوران والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب نے سنبھالی، اور ان کا جب انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی یا 9 سال کے لگ بھگ تھی، یا 10 سال تھی، مختلف روایات ہیں کہ 9 سال تھی یا 10 سال تھی۔ پھر اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب جو مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن آپ سے بہت محبت کرتے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی، اور 12 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ایک سفر پر شام کی طرف لے گئے، تجارتی سفر پر۔ وہاں پر ایک راہب نے، ایک عیسائی عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہچان لی تھی، اور ابو طالب کو مشورہ دیا تھا کہ اس کو واپس بھیج دیں۔ مجھے آپ کے اس بچے، اس بھتیجے کے اندر بڑی شان نظر آ رہی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ یہود اس کو تکلیف پہنچائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے راستے سے ہی شام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بعض غلاموں کے ساتھ واپس مکی کی طرف بھیج دیا۔ نبی اکرم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے ہوئے تو 25 سال یا 24 سال کی عمر میں شام کی طرف آپ نے ایک تجارتی سفر کیا، اور اس تجارتی سفر میں جو مال لے کر گئے تھے وہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تھا۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ خاتون تھی، مالدار خاتون تھی، تاجر خاتون تھی، اکثر لوگوں کو اپنا مال دیا کرتی تھی کہ یہ لے جاؤ وہاں بیچ دو، اور وہاں سے مال یہاں لے کر آؤ، منافع جو ہوگا اس میں آپ کو اتنا فیصد دیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے گویا کہ اس کام کے لیے ہائر کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو تجارت فرمائی اس میں اللہ نے بڑی برکت دی، اور بہت امانتداری اور دیانتداری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ جب انجام دیا تو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت متاثر ہوئی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی آفر کی، مطالبہ کیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست منظور کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی۔ یہ پہلی خاتون تھی کہ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ یہ بیوہ تھی، اور مشہور روایت کے مطابق ان کی عمر اس وقت 40 سال تھی، لیکن بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کی عمر اس وقت 28 سال تھی۔ بہرحال عمر کم ہو یا زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا دعوتی زندگی میں، وہ ایک یادگار تاریخ ساتھ ہے۔ اور پھر انہوں نے جو دین کے لیے قربانیاں دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وفاداری کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور جو قربانیاں دی، اس قربانی کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلام آیا کرتا تھا، اور جبریل امین سلام لاتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے کہ اماں خدیجہ کو بتا دیجیے کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں شارٹ مختصر بتا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ سب چیزیں میں پہلے بتا چکا ہوں، تفصیلی بیانات موجود ہیں۔ وہ سعید بھائی آئیں گے، اگر کسی کو چاہیے تو ان سے لے بھی سکتے ہیں، اپنے پاس میموری کارڈ وغیرہ میں پوری تفصیل موجود ہے۔ آگے ہم معمولاتی سیرت بیان کریں گے، تو اس سے پہلے سیرت کا ایک مختصر سا خاکہ آپ کے ذہنوں کو بٹانا چاہتا ہوں، ورنہ اس کے بیچ میں اور بھی واقعات ہیں، چیزیں ہیں، ان کو میں بیان نہیں کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے قریب پہنچے تو 40 سال کی
عمر سے تقریباً 6 مہینے پہلے یا 1 سال پہلے آپ کو خلوت اور تنہائی بہت زیادہ پسند آئی کہ آپ اکیلے بیٹھیں اور فکر کریں. اللہ نے جس انداز سے آپ کو سمجھایا تھا اس انداز سے اللہ کو یاد کریں، اللہ کی عبادت کریں. تو آپ غار حرا جایا کرتے تھے، کئی راتیں وہاں گزارتے تھے، اور آپ ان بت پرستی کے عمل سے اور بتوں کی عبادت سے انتہائی سخت نفرت کرتے تھے، بہت ناپسند کرتے تھے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. جب آپ کی 40 سال مکمل ہوئے تو اللہ پاک نے نوری نبوت سے آپ کو نوازا اور نبوت کا اعلان کر دیا گیا کہ میرے نبی اب آپ اپنی نبوت کا اعلان کیجیے. ہم نے آپ کی طرف پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف اپنا فرشتہ پیغمبر بنا کے بھیجا جبریل امین. جبریل امین آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی پہنچائی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہاں تک کہ 5 آیات پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. رمضان کا مہینہ تھا یہ جب یہ وحی کا آغاز ہوا، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی آتی تھی اس کے مختلف طریقے ذکر کیے گئے ہیں، جو انشاءاللہ تعالی آئندہ جو بھی آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طریقے سے وحی آتی تھی، وحی کے طریقے کیا ہیں. اور یہ مختصر سا خاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا مکمل ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم رسول اللہ کے مختلف عادات، اطوار، زندگی گزارنے کے طریقے مختلف شعبوں میں بیان کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب